اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. 8واں اصول ایک خوشگوار زندگی کا ہے، ایک ہیلدی لائف کا ہے، ایک اچھی زندگی کا ہے، وہ ہے صبر. شکر اور صبر یہ دو عظیم نعمت ہے، جس کو مل جائے نا اور ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اور ایک غائب ہو تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے. صبر کہ تو صبر آپ کو شکر کرنے لگاتا ہے، اور آپ جب شکر کرتے تو آپ میں صبر پیدا ہوتا ہے. تو صبر یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی بڑی کمی نظر آتی ہے ہمارے پاس. جزا اور فضا، رونا اور دھونا، تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا، یہ عام ہو چکا ہے. صبر کیجئے چاہے کسی کی موت ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے، کوئی آزمائش سے آپ گزرے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو صبر کرنا ہے. یاد رکھیں انبیاء کا آپ صبر دیکھیے، کئی مثالیں ہم کو ملیں گی. بیماری میں صبر دیکھنا تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے. قوم کا مذاق اڑانا اور تکلیف دینا 950 سال تک، اتنے لمبے زمانے تک کنٹینیوسلی. تھوڑے دن آپ کو کوئی ٹیز کیا نا، چڑھایا تو پاگل ہو جاتے انسان. 950 سال تک نوح علیہ السلام کو ستا رہے ہیں، لیکن صبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکی اور مدنی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی. صبر بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں یہی فرمایا نا کہ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، ہے نا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. تو صبر ایک بڑی اہم نعمت ہے. پھر آزمائش چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہم صبر کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان کو جب جو تھکاوٹ یا بیماری محسوس ہوتی ہے، یا اسے کوئی غم ہوتا ہے، جو ہے غم سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو ثواب بھی دے کر جاتی ہے اگر اس پہ صبر کرے تو، تاکہ ہم سنبھل بھی جائیں اور صبر کرنے کا فائدہ بھی لے لیں. ہر تکلیف مسلمان کو فائدہ دیتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے اسے، جس طرح سے درخت کے پتے جھڑ کر گر جاتے ہیں. ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس سے معاف کرتا ہے. اسی طرح 9واں اصول ایک خوشگوار، ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک ایسی زندگی جس سے ہم خوش ہو جائے، دنیا اچھی ہو آخرت اچھی ہو، اس کا ایک اصول ہے، وہ ہے اللہ پر توکل. اور خاص طور سے رزق میں جس کی کمی ہے اس کے لیے بڑی اہم. توکل بھروسہ اللہ پر، اللہ پر بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ ان، جس کو بولیں گے اپون اللہ، یہ ہے توکل. تو توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ جو ہے 9واں اصول ہے، یاد رکھیے. اور یہ بڑا اہم اصول ہے. جن پر دشمن سوار ہے، جن میں رزق کی کمی ہے، لوگ ان کے خلاف ہتھ کنڈے چلتے ہیں، توکل کرے اللہ پر، توکل کرے اللہ پر. یاد رکھیے خوشگوار زندگی کا اصول ہے. اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں فرمایا، کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. اللہ نے فرمایا اور کہا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور وہی ہمارا سرپرست، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، رزق کی کمی ہو، توکل کیجیے اللہ پر. اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو راستے کھول دیں گا. سب سے سخت وقتوں میں بھی جو ہے لوگوں نے توکل کیا اللہ پر، اللہ نے نکالا. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں توکل کے تعلق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جنگ کا ماحول تھا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے ایک جھاڑ دیکھا گیا. اس جھاڑ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی، نیچے سو گئے. صحابہ کہتے ہم لوگ بھی ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں تو چھوٹی ہوتی ہے، سہارا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر چھپ گئے چھاؤں کے لیے. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جاگنے کے بعد ہم کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوئے تھے، ایک شخص نے آپ کی تلوار نکالی اور آپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور سر پر سوار ہو کر کہا، اے محمد تم کو اب کون بچائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. تو کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تم کو مجھ سے اب کون بچائیں گا؟ تو کہا اللہ اور کون. توکل اس حالت میں بھی دیکھی توکل کہ اللہ اور کون، سوال ہی نہیں آتا. تو اس کے بعد وہ شخص پیچھے ہٹ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا یہ وہ شخص تھا دیکھو جس نے میرے ساتھ کیا، اور اللہ کے رسول نے اس کو بالکل نہیں ڈانٹا. روایت میں ڈانٹا نہیں، بعد میں یہ تھا تلوار لے کے معاف کر دیا، اس کو بازو بٹھا دیا. وہ جب بیٹھ گیا تو کہا یہ وہ شخص تھا. ایک روایت میں آتا وہ سوار ہو گیا اور اس نے تلوار رکھی، کہا اب کون بچائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد توکل کے ساتھ کہا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی، کہا ڈر گیا ہو. پھر جب گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لی اور کہا اب تجھے کون بچائیں گا، اب تجھے کون بچائیں گا. سمجھ رہے بات کو؟ توکل بڑی اہم چیز ہے. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھنا. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے.
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے اللہ پر کہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، شام جو ہے پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دیں گا۔ کیسا توکل؟ جیسا پرندے کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ اور پھر کیا کرتے ہو، تو گھونسلوں سے نکل کر چوکتے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا ہے نا۔ تو پرندوں کے ایسا توکل۔ تو اب کوئی شخص یہ نہ بولے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا پرندوں کے ایسا توکل کرتے ہوئے۔ پرندے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام لوٹتے ہیں، تو نکلو اپنے گھر سے تو اللہ پر توکل کر کے دیکھو اللہ روزی دیتا ہے۔ آج ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے بس گھر میں پڑے، کام نہیں ہے ملک، بھروسہ کر کے نکلو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھیے، آپ مدینہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات بھائی چارہ کسی سے باندھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سے مواقعات بھائی چارہ باندھا گیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بازار کا راستہ بتا دو۔ اپنے تو علاقے کے مالدار رئیس تھے مکہ کے، اب تو لیکن سب کچھ چلا گیا وہاں، یہاں بازار نکلتے ہیں، جا کر کماتے حلال روزی، حمالی کرتے، محنت کرتے، کاندھے پہ مال اٹھاتے، شام آتے تو پنیر اور کھجور ساتھ لاتے، مطلب وہ غذا کھانے کی چیز تھی اس زمانے میں، وہی کھایا جاتا تھا، لے کر آ کر کھاتے ہیں۔ توکل تھا نا، نکلے لے کر آئے۔ آج ہمارے پاس نوجوانوں کا مسئلہ ہے روزی نہیں ہے، ارے بھائی کچھ کرو، نہیں کچھ بولے تو وہی کروں گا جو میں وہ کرنا ہے، باقی نہیں کرتا، جاؤ پھر زندگی گزارو۔ آج لوگوں کو دیکھا گیا چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کی اور آج ایسے بڑے بڑے تاجر بن بیٹھے ہیں کہ لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، ہے نا۔ توکل کیا نکل گیا۔ ہمارا کیا سوال، میں نے تو MBA کیا ہو تو سوال نہیں آتا مینیجر سے نیچے کی پوزیشن پہ کام کروں۔ MBA ہو تو وہ کرسی اٹھا کے وہاں تھوڑی رکھ سکتا ہوں، اس کے لیے تو چپراسی رہتا نا، پیون رہتا، میں MBA ہوں، میں تھوڑی کر سکتا۔ تو لوگ بولتے ہیں السلام علیکم MBA صاحب، جاؤ تم ادھر ہی رہو، اپنے گھر پر ضرورت نہیں تمہاری۔ تو کوشش کا مادہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے یہی پوزیشن پہ بیٹھوں گا تو مجھے روزی ملیں گی اور یہی کام کروں گا تو میرے لیے ہے، نکل جائے گی۔ یاد رکھیے محنت کیجیے، جو اللہ موقع دیتا دیکھیے اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں لوگوں کو توقع نہیں کی کچھ کر سکتے دنیا میں، وہ کارنامے کی کہ لوگ تعجب کرتے ہیں آج، سمجھ رہا۔ توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، یہ بڑا اہم اصول تھا۔